السلام علیکم۔ اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ پاکستان میں کیوں جمہوریت کے قدم مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے اور یہاں پر جمہوری قوتوں کا راج کیوں نہیں ہو پا رہا، تو آپ پچھلے 9 مہینے کی حکومت ہی دیکھ لیں۔ ہر روز ایک نیا تماشا یہاں پر جاری رہتا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی ناقابلیت بالکل عیاں کر کے رکھ دی ہے۔ آج ہی کا فیصلہ دیکھ لیجئے، کل عمران خان صاحب نے اسمبلیوں میں واپس آنے کا عندیہ دیا تھا، تو آج پی ڈی ایم نے اس کے ریاکشن میں 35 مزید لوگوں کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ پورے پاکستان کے 2 بڑے صوبوں کے اندر ہوں گے صوبائی الیکشنز ہوں گے، اور 35 مزید ایسی سیٹس کے اوپر الیکشن ہوں گے جو چند مہینے بعد یہ اسمبلی پھر ختم ہو جانی ہے، یعنی کہ ان الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن عوام کے، آپ کے اور میرے ٹیکسز سے جو کلیکٹ کیے گئے پیسے ہیں وہ ایسے بے سود قسم کے الیکشنز کے اوپر ضائع ہوں گے۔ ہوا کیا ہے، جب پی ڈی ایم نے یہ حکومت سنبھالی تھی اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو باہر بھیجا اور پی ٹی آئی کے تمام ارکان نے استعفے دے دیے، تو سب پی ٹی آئی کے ارکان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے استعفے قبول کریں اور تاکہ جو ہے وہ نئے الیکشن ہو سکیں۔ لیکن جو پی ڈی ایم اتحاد تھا، ان کا کہنا تھا کہ استعفے اس طرح سے منظور نہیں ہو سکتے، بلکہ جو اسپیکر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو آنا چاہیے، ایک ایک فرد کو میرے پاس آنا چاہیے تاکہ وہ آئے ہمارے پاس اور ہم اس بات کی جانچ کر سکیں کہ کیا یہ پارٹی کے پریشر میں استعفے دیے جا رہے ہیں یا واقعی جو ہے ہر رکن کا یہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہے۔ اور یہ بیان مسلسل دیے جاتے رہے پی ڈی ایم کے تمام لیڈران، اور پھر ہم سنتے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو، ہر کسی نے ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں، سڑکوں کے اوپر فیصلے نہیں ہو سکتے، آپ کو اسمبلیوں میں واپس آنا پڑے گا۔ فائنلی جب پی ٹی آئی نے یہ طے کیا کہ ہم اسمبلیوں میں واپس آتے ہیں، تو آج ایک نئی انہوں نے چال چل دی ہے۔ اور ٹھیک ہے، پولیٹیکل منور کے حساب سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی یہ چند لمحوں کے لیے انہیں کچھ شاید خوشی ملی ہو کہ جو پی ٹی آئی سوچ رہی تھی ویسے نہیں ہو پایا، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی کمزوری کو بھی عیاں کر دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس جو ہے اسمبلی کے اندر اکثریت تو تھی ہی، لیکن انہیں یہ بھی دھڑکا لگا ہوا تھا، جیسے کہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے جید صحافیاں وہ اس بات کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہیں یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی صورت میں ان کے پاس بندے پورے نہ ہوتے اور یوں ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جس طرح سے پی ڈی ایم جو ہے اپنے سیاسی پینترے بدل رہی ہے اور جس طرح سے سیاسی چالیں چل رہی ہے، لگ رہا ہے کہ سیاسی دنیا کی کوئی بھی ایسی ہزیمت نہیں ہے جو وہ اٹھانا نہ چاہ رہے ہوں۔ یہ ایک ایسی اور انہوں نے جو ہے بے وقوفی کی ہے جس کا خمیازہ انہیں فیوچر میں مزید بھگتنا پڑے گا۔ لیکن سیاستدانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے یا نہ پڑے، عوام کو اس سے کیا بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے ساتھ میں آج یہ ایک دوسری خبر آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ آپ کی بجلی 4 روپے اور یونٹ مہنگی ہو گئی ہے۔ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے پی ٹی آئی سے انان حکومت سنبھالی تھی، تو اس وقت آپ پیٹرول کے لیے پے کرتے تھے 150 روپے تقریباً، اور اب آپ پے کر رہے ہیں 230۔ اس سے پہلے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز جب آپ یعنی کہ اپنی روزمرہ زندگی کی کوئی بھی چیز آپ خریدتے تھے، تو اس وقت کی پرائس اور آج کی پرائس میں 2 گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو آپ یہ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پی ڈی ایم کے یہ جو سیاستدان ہیں ان کا مطمع نظر کیا ہے، اور یہ جو 4 روپے یونٹ بجلی مہنگی ہوئی ہے، آلریڈی پاکستان کی عوام جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے پیسی جا رہی ہے، اور ایک غریب کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ اور یہ وہی پی ڈی ایم کے ارکان ہے، جب 150 روپے پر پیٹرول تھا اور ان کا جو ہے وہ رونا رکتا نہیں تھا، ہر روز پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ عوام کا جینا دو بھر کر دیا گیا یہ اور وہ، لیکن آج جب ہر چیز کی پرائسز اس سے بھی 2 گنا ہو چکی ہیں، اور لیکن پھر بھی ان کو اپنے یہ پینترے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے سے یہ باز نہیں آ رہے، اور عوام کے اوپر ہے کہ بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک اور بھی آپ کے ساتھ میں بری خبر ہی شیئر کر دوں، اس وقت ہم جو ہے معیشت کے جس دوراہے پہ کھڑے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو جو ابھی مہنگائی ہے اس میں 30% زیادہ اضافہ ہوگا، لیکن اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے ہیں تو جو ابھی مہنگائی ہے اس سے 50% زیادہ مہنگائی زیادہ ہو جائے گی۔ تو سمجھے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہے۔ تو سیاستدانوں کا کچھ ہو یا نہ ہو،
ہمارا یعنی عوام کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، آلریڈی ہو چکا ہے۔ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ایک غریب کے لیے تقریباً ناممکن بنا دیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں، چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے اس وقت اسپیشلی نون لیگ جو ہے اسے مسلسل ناکامی کا سامنا ہے۔ کراچی کے اندر اگر اس کا حال دیکھیں تو اس وقت 5 سے 7 سیٹیں آئی گیس انہوں نے لی ہیں، اور پیپل پارٹی نے تو پھر بھی اپنا سندھ کا محاذ ویسے ہی مضبوط رکھا ہوا ہے، لیکن نون لیگ کے پاس اس کا سوائے کھونے کے کچھ بھی نہیں رہا، اور چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ جیتنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے نہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ پورے کے پورے سسٹم جو ہے اس کو ہی لپیٹ دیا جائے، اور اس سسٹم کو لپیٹنے کے لیے وہ کیا چالیں چل رہے ہیں؟ ایسی چالیں چل رہے ہیں جس سے جمہوری قوتیں مزید کمزور ہوں، ملک جو ہے وہ سری لنکا جیسے حالات کی طرف جو ہے وہ جاتا رہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی قوت آئے جو ان کو دھکا مار کے باہر نکالے، اور پھر یہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام درج کروا سکیں۔ لیکن ہماری سیاست جو پچھلے 9 مہینے کیا بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے، وہ اس طرح کے حربوں اور اس طرح کی جو ہے گھٹیا چالوں کا تختہ مشق بنی رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اور یہ کتنا عرصہ اس طرح کی ہی جو ان کی چالیں ہیں ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا، اور نقصان ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کا ہی ہوگا جس کا جینا انہوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ ابھی ہم یہ صورتحال اور کس طرح سے ڈیولپ ہوگی اس کے اوپر مزید دیکھتے رہیں گے۔ پروگرام آج یہ تھا کہ ہم جو پچھلی 9 مہینے کی کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیتے، لیکن انہوں نے ایک نئی خبر آ گئی اور ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، اس کے اوپر بات کرنی پڑ گئی۔ لیکن میں ایک چیز بتاتا چلوں، پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ڈی ایم کے سیاستدان جو ہیں وہ جتنا بھی دوڑیں، جتنا بھی اگر الیکشن اگست میں ہی کروائیں گے، تو پھر بھی عمران خان کو مارنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اب آپشن نہیں بچا ہے۔ عمران خان زندہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ڈی ایم کی حکومت اب واپس آ سکے۔ پیپلز پارٹی شاید سندھ کے اندر اپنی ویسی کی ویسی حکومت بنا لے، کیونکہ جس طرح کی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہاں پر الیکشن کمیشن اور الیکشن کے جتنے بھی وہ پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے اندر بیٹھ کے وہ جس طرح سے تیر کے اوپر مہریں لگ رہی ہیں، لیکن پنجاب اب نون لیگ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ سب کو پتہ چل چکا ہے۔ جس طرح کی بری پرفارمنس اور دی ہے نون لیگ نے، بلکہ جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو وہ انتقام انہوں نے نون لیگ سے لے لیا ہے ان کو حکومت دلوا کر۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ہوں جعفر ذیشان اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔